بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مومن قریش، سردار قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج دلیل کے طور پر، ایمان ابو طالب علیہ السلام کی دلیل کے طور پر دعوت ذو العشیرہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دعوت ذو العشیرہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی تبلیغ اسلام جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، وہ دعوت ذو العشیرہ ہے۔ اور وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ یعنی اسلام کی تبلیغ کا جو پہلا جلسہ منعقد ہوا تھا، جو پہلا اجلاس منعقد ہوا تھا، جو پہلی میٹنگ منعقد ہوئی تھی، وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں تھی۔ اور بقول ناصبیوں کے، خارجیوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، کہ وہ ایک کافر کے گھر میں ہوئی تھی۔ یعنی اسلام کا اجلاس ہے، اسلام کی میٹنگ ہے، اسلام کا جلسہ ہے، اور ہو رہا ہے کافر کے گھر میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دعوت ذو العشیرہ کے حوالے سے آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اس وقت علی علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی، اور ان سے کہا کہ بنی ہاشم کے تمام بزرگوں کو بلا کے لے کر آؤ اور ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کرو، اور اس دعوت میں بکری کے ران کو بھونو، یعنی سجی کرو اس کو، اور اس کے ساتھ دودھ کا ایک پیالہ اور ایک بڑا سا نان، جیسے عرب میں ہوتا ہے نا، بڑی سی ایک روٹی ہوا کرتی تھی، اسے تیار کرو۔ یعنی وہ ایک آدمی کا کھانا تھا۔ عرب کا ایک آدمی جو ہے وہ اتنا کھانا کھا جایا کرتا تھا۔ ایک آدمی کھانے کے تیار کرنے کا حکم دیا رسول خدا نے علی علیہ السلام کو، اور علی علیہ السلام نے 40 افراد کو بلایا، 40 بنی ہاشم کے 40 افراد کو دعوت دی حضرت ابو طالب کے گھر میں، جہاں پر یہ اسلام کا پہلا جلسہ منعقد ہوا۔ اس کے بعد ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب ہیبت و جلالت کے اعتبار سے روز اول سے کم نہ تھا۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ وہ دن تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اول علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ رؤسا قریش کو طلب کریں۔ ان کی دعوت پر سب آئے، پیغام سنایا گیا اور سب سن کر چل دیے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خبر لے کر آیا ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو دنیا کے اوپر تمہاری حکمرانی ہوگی، اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ کون ہے جو اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ سب لوگ خاموش بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے دن علی علیہ السلام سے کہا کہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ پھر سب لوگ آئے، پھر آپ نے اپنا پیغام سنایا، اور پھر سب خاموشی سے کھا پی کر اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر رسول خدا نے اسی دعوت کا اہتمام کیا اور اتنا ہی کھانا تیار کروایا۔ علی علیہ السلام نے سب کو بلایا اور اپنا پیغام سنایا کہ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا۔ میں آپ کو اہل سنت کی معتبر تاریخوں کی، تاریخ طبری وغیرہ کا حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ امت کا امام ہوگا۔ اور سب خاموش رہے۔ وہ 10 سال کا بچہ علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، رسول خدا نے ایک مرتبہ بٹھایا، دوسری مرتبہ بٹھایا، تیسری مرتبہ بٹھایا، اور پھر کہا کہ سن لو کہ یہ بچہ، یہ علی میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، تمہارا امام ہے، اس کی اتباع کرو، اس کا حکم مانو۔ اس سے پہلے جب وہ اٹھ کر جانے لگے تھے تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، تمہاری مدد کرنا، تمہاری نصیحت کو قبول کرنا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ اگرچہ یہ سب ہی خاندان کے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اب تم اپنا کام شروع کر دو۔ خدا کی قسم میں تمہیں بچاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے دین پر
قائم رہوں، اس دین کو ترک نہ کروں۔ یعنی گویا میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری حفاظت بھی کروں گا، تم اپنے دین کی تبلیغ کا کام کو جاری رکھو، اور یہ دین عبد المطلب ہے جس کے اوپر میں قائم رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خدا کی قسم یہ ایک آر ور ننگ ہے، اس کو اسی وقت روک دو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں تا حیات اس کو بچاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر بھتیجے سے خطاب کیا، میرے سردار اٹھیے، جو چاہتے ہیں کہیے، اپنا پیغام پہنچائیے، آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے کیا فرمایا کہ میرے سردار اٹھیے، جو چاہیے کہیے، اپنا پیغام پہنچائیے، آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ یہ کہنا اس ایمانی حیبت کا جس نے 40 افراد سے زیادہ کے مجمع میں ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تصدیق و ترغیب پر آمادہ کر دیا، جبکہ دوسرے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ انہیں جاہلیت کے پردوں نے نور ایمان نظر نہ آتا تھا۔ اب تو حضرت ابو طالب نصرت بھی کریں گے، نصیحت بھی قبول کریں گے، اور باتوں کی تصدیق و تائید بھی کریں گے۔ ایمان کامل، اطاعت صادقہ اور جانی بوجھی عقیدت، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے دعوت قبول کرنا، بھتیجے کو پیغمبری کا حکم دینا، زندگی بھر امداد اور حفاظت کا وعدہ کر لینا، ایمان کے علاوہ اور کیا شے ہے؟ خدا کی قسم ابو طالب علیہ السلام اگر ایمان و عقیدے کی اس منزل پر ہوتے تو ان کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا، ان کا موقف کسی اور طرز کا ہوتا۔ آخر ابو لہب کا موقف ہمارے سامنے ہے، اس کے تلخ کلامی بھی ہم نے دیکھ لی ہے، اس کی وہ گفتگو بھی ہمارے پیش نظر ہے جس کی بنا پر حضرت ابو طالب کو یہ کہنا پڑا، چپ رہے اے کانے، تجھ سے کیا تعلق ہے؟ یعنی حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو، اپنے بھائی کو ڈانٹا اور اسے کہا، جب اس نے گستاخانہ زبان استعمال کی رسول خدا کے بارے میں اور کہا کہ یہ آر ہے، یہ ننگ ہے، اسے یہیں پر روک دو، تو حضرت ابو طالب نے جواباً کہا، کیا کہا؟ چپ رہے اے کانے، تجھے اس سے کیا تعلق ہے؟ سامعین محترم، آپ بتائیں، کیا حضرت ابو طالب اور ابو لہب ملعون دونوں ہی چچا نہ تھے؟ پھر دونوں کے موقف میں اتنا شدید اختلاف، ایک طرف سے قربانی، کمک، اور دوسری طرف سے معارضہ، مقابلہ، تصادم، بد زبانی اور مسخرہ پن۔